السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار مضمون نیک آدمی کی دنیا کی زندگی کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا. جو نیک ہوگا اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. جو بھلا کام کرے ایمان کی حالت میں کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. کیا مطلب پاکیزہ زندگی کا؟ کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، ان کی محبتوں کو عام کریں گے، ان کی محبتیں کیا عام ہوں گی، انہیں علم دیں گے، اپنا قرب دیں گے، اور مال میں برکت دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، حافظے میں برکت دیں گے. یہ دنیا میں ملے گا اس کو. کس کو؟ جو نماز پڑھے گا، جو اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرے گا. سارے احکامات، یہ نہیں کہ بعض حکم پورا کر رہا ہے بعض حکم چھوڑ رہا ہے. گنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا حضور کا دین، وہ ایک گھنٹے میں سمجھ میں نہیں آتا، ایک تقریر سے سمجھ میں نہیں آتا، ایک کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو اللہ والے کی صحبت سے سمجھ میں آئے گا. کئی جگہوں پر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا حکم ہے، کیا منشا ہے، کیا سمجھ نہیں پاتا. اسی لیے ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا بے باتوں کا.
یہ میں مختصر سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. ہمیشہ دو باتوں کا ٹکراؤ رہے گا. ایک اللہ کا حکم سامنے ہوگا اور ایک طرف اپنا جذبہ سامنے ہوگا. یہ دونوں ٹکرائیں گے. حکم کہے گا یہ کرو، جذبہ کہے گا یہ کرو، تو مقدم کون سی چیز رہے گی بھائی؟ حکم. بس یہاں اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. آدمی مرد اور عورتیں جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہاں کھاتے ہیں. اس میں علماء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. دونوں کا ٹکراؤ زندگی بھر کا رہے گا، زندگی بھر، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، مکانات میں، اس میں حکم اور جذبہ. حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے. دونوں کا ٹکراؤ ہوگا نا، حکم مقدم. ہاں اگر حکم کہہ رہا ہے کچھ اور جذبہ بھی اسی طریقے سے کہہ رہا ہے جو حکم کہہ رہا ہے تو دونوں ٹھیک ہے. حکم کہہ رہا ہے کہ جب روزہ رکھو، دل بھی کہہ رہا ہے روزہ رکھو، بہت اچھا. لیکن حکم کہہ رہا ہے روزہ رکھو اور دل کہہ رہا ہے روزہ مت رکھو، کس کی مانو گے بھائی؟ حکم. یہ ہے صراط مستقیم. اس میں جو آدمی پرکھا جاتا ہے کہ یہ احکامات والا ہے یا جذبات والا ہے. کہ حکم ہمیشہ اللہ کے احکامات آسمان سے اتر چکے ہیں، وہ بدلیں گے نہیں. انسان کی چالاکی سے احکامات بدلتے نہیں ہیں، وہ آگے بس یہ ہمارا حکم ہے. اور جذبہ کیا کہتا ہے؟ جذبہ کوئی اور بات کہتا ہے کہ نہ یہ کرو، کیونکہ جذبہ چھوڑ دے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ حکم کچھ ہے اور جذبہ کچھ ہے. ایک کرنی نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت میری ماں کی طبیعت خراب ہے. میں دو قصے بیان کروں گا، دو قصے. ایک حضرت بریرہ کا، حضرت مغیث کا، اور ایک اویس کرنی کا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ساری دنیا میں جو مسلمان جہاں دھوکہ کھاتا ہے وہ یہاں دکھاتا ہے. کہاں کھاتا ہے کہ حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے، تو آدمی جذبے کو مقدم کر دیتا ہے، حکم کو توڑ دیتا ہے. اللہ کی مدد تھی، اسی لیے مقدریں خراب ہو جاتی ہیں کہ احکامات سامنے نہیں ہوتے، جذبات سامنے ہوتے ہیں. کہ سارے ملکوں کے مقدر کو اللہ خراب کر دیتا ہے، زمینوں کے مقدر کو اللہ خراب کر دیتا ہے. میرا حکم ہے، مارنے بولے تیرے جذبے کو، جذبے کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ میرا حکم ہے، کر دے. جب دل کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں یہ کر. یہ بات سمجھا رہا ہوں. تو اس قسم کا آدمی جو ہوگا، جب احکامات کا اور جذبات کا ٹکراؤ ہوگا تو جذبات کو چھوڑے گا، احکامات کو پورا کرے گا، یہ آدمی جنت میں جائے گا. بس سیدھی سیدھی بات سمجھانے کے لیے. اب اس پر سمجھا رہا ہوں کہ اویس کرنی نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں. میں یمن میں ہوں. کرن جو ہے ایک علاقہ ہے یمن کا، کرنی کہتے ہیں اویس کرنی. میں کیا کروں؟ اب اویس کرنی کا جذبہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کو جا کر دیکھ لوں، کہ حضور کو دیکھوں گا تو میں کیا بنوں گا؟ ان کا صحابی بنوں گا. صحابی کا بہت بڑا درجہ ہے. بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ حضور کی، کیونکہ اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو حضور کو خالی دیکھ لینا اس میں بھی نور ہے، صحابی بن گیا. پھر اس کے بعد تابعین کا درجہ، اس کے بعد طبع تابعین کا درجہ. یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے لیکن ہمیں یاد رکھو، احکامات کچھ کہہ رہے ہیں، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے. مقدم احکامات ہوں گے، جذبہ نہیں مقدم ہوگا، حکم مقدم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد حضور کو یہ کہا کہ حضرت میں جو ہے میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور بس میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں اب کب موت آ جائے آپ کی، کب میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھیجا، میرے پاس مت آؤ، ماں کی خدمت کرو. اب ٹکراؤ ہوا حکم کا اور جذبے کا. حکم کیا ہے؟ مت آؤ. اور جذبہ کیا ہے؟ جا کر دیکھوں. کہ نبی کو دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں ہوگی بھائی؟ رستہ بہت آسان ہے، ابھی جا کر دیکھ لوں حضور کو. سب جا رہے ہیں.
لیکن وہ اس کرمی نے جذبے کو ماری چوکڑی، حکم پورا کیا. کہا جذبہ تو یہ ہے کہ میں چلا جاؤں، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، چچا کے بھائی کو رکھ لوں گا، بیوی کو رکھ لوں گا، رشتے داروں کو رکھ لوں گا، وہ تو دیکھ لیں گے. شیطان جو ہے اسی چکریاں بتاتا ہے، ارے تو جا حضور کو دیکھ لے. تو اس کرمی نے جذبہ چھوڑا، حکم پورا کیا. میں کہا میں نہیں آتا، آپ نے منع کر دیا، میں نہیں آتا. اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اس قصے کے اوپر. حضرت عمر سے کہا اور ایک روایت میں حضرت علی سے کہا اور یہ کہا کہ عمر یہ بہترین تابعی ہے، وہ اس کرمی خیر التابعین، بہترین تابعی ہے. عمر میرے دنیا سے جانے کے بعد جب تیری ملاقات وہ اس کرمی سے ہوگی تو اپنی مغفرت کی دعا وہ اس کرمی سے کروانا. تو جذبہ چھوڑا ہے اس نے، حکم پورا کیا ہے. ہمیں یہ شاید دیکھا جائے گا نماز میں، روزے میں، میاں بیوی کے حقوق میں، کاروبار میں احکامات کیا ہے بھائی؟ حکم یہ، جذبہ یہ کیا، ہم تو حکم پورا کریں گے، اللہ کا حکم نمبر 1 پر. ہاں بعض مرتبہ اختیارات ہوتے ہیں، اختیار حکم نہیں ہے بھائی، آپ کو اختیار ہے تو اس میں آدمی پابند نہیں ہوتا، ذاتی رائے ہوتی ہے، تو اس میں نبی کی بات کا بھی پابند نہیں ہوتا. نبی اختیار دے دیتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، تو اس میں پابندی یا پابندی نہیں رہی. اس پر قصہ سنا رہا ہوں حضرت بریرہ کا اور حضرت مغیث کا، کہ حضرت بریرہ جو تھی حضرت عائشہ کی باندی تھی اور بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ. تربیت ملی تھی کس کی؟ حضرت عائشہ کی. خوبصورت تھی اور وہ تربیت بھی ملی کس کی؟ ماں عائشہ کی. جوان ہوئی تو ماں عائشہ نے سوچا کہ میری باندی ہے، اب جو ہے جوان ہوئی ہے، اسے شوہر کی ضرورت ہے، چلو بھی اس کا نکاح کر دے. تو حضرت مغیث سے نکاح کروایا. یہ خوبصورت اور یہ مغیث جو ہے اتنے قمن صورت نہیں تھے، یہ حبشی جو ہوتے ہیں وہ نسل کے تھے. ہو گئی شادی. باندھی کس کی ہے؟ ماں عائشہ کی. حضرت بریرہ خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، سلیقہ ہے، تربیت ہے، اور ماں عائشہ کی تربیت حضور کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، ظاہری بات ہے کہ تربیت ملی ہے. وہ مغیث جو ہے یہ بھی صحابی ہے، یہ کہنا صحابی نہیں ہے، صحابی ہے، یہ قبول صورت نہیں ہے. ماں عائشہ نے جو ہے حضور کا مشورے سے شادی کرا دی. چلو اب کچھ ایسا وقت آیا کہ ماں عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. تو ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باندھی پنے میں نکاح ہوا، اب وہ جب آزاد ہو جائے گی تو اس کو اختیار رہتا ہے، چاہے وہ شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے. یہ اختیار عورت کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں شوہر کا اختیار نہیں ہوتا، اس کو اختیار ہو جاتا ہے. اب بریرہ آزاد ہو گئی تو یہ اختیار ہو گیا. حضرت مغیث کو پتا چلا کہ تو آزاد ہو گئی ہے، ماں عائشہ نے آزاد کر دیا ہے. تو بریرہ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ مجھے مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا. حضرت مغیث جو ہے یہ دل و جان سے محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے، دل و جان سے. اب مدینہ کی گلیاں چھان رہے ہیں حضرت مغیث، کبھی ماں عائشہ کے پاس جا رہے ہیں، گاڑی کے اوپر جو ہے یعنی آنسو گر رہے ہیں اور جو ہے حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، حضرت بریرہ کو سمجھائیے وہ مجھے نہ چھوڑے، بریرہ کو سمجھائیے مجھے نہ چھوڑے، مجھے نہ چھوڑے. وہ مدینہ کو کوئی بھی صحابی ملتے تو کہتے بھائی ذرا سفارش کرو بریرہ سے مجھے نہ چھوڑے. اختیار وہاں چلا گیا نا، اختیار وہاں چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بریرہ سے بلا کر کہا کہ بریرہ اب تو تم آزاد ہو گئی ہو، کیا خیال ہے؟ میں نے حضور مجھے مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا، لیکن میں جو ہے ماں عائشہ کی تربیت میں رہی ہوں اور یہ اب مجھے اختیار ملا ہے اس کے لیے. تو حضور نے فرمایا نہیں ایسا کیا، اور سے سننا، آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں رہو اس کے ساتھ، بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، رہو اس کے ساتھ. تاکہ بریرہ جواب کیا دے رہی ہے؟ جواب سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
جواب یہ دے رہی ہے حضرت آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ سمجھ گئے؟ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نا حکم نہیں ہے رائے ہے. تو میرے نے کہا اگر رائے ہے تو میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. حکم ہے تو سر آنکھوں پر مقدم گردن بھی کٹوا دوں گی, زندگی بھر رہوں گی وہاں. اگر حکم ہے تو اگر نبی کا اللہ علیہ رسول کا حکم ہوگا نہیں میرے کو چلنے کے نہیں کہ میرا جیسا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں, نبی کا حکم ہے بات ختم ہو گئی. تو حدیثوں میں آتا ہے یہ قصہ حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے. یہ انشاءاللہ 11ویں جلد کے لیے میں نے اس کا مضمون تیار کیا ہے, اس کا جیسے بریرہ کے قصے کا 10ویں جلد جا رہی ہے ہماری. تو آج بریرہ نے کہا آگے حکم ہے یا رائے سب کے سامنے, یعنی جب بریرہ نے یہ پوائنٹ رکھا حضرت بریرہ نے تو حضور بھی تھوڑے سے آپ سمجھ گئے نا, ماں ایسا بھی تھوڑی سی سہم گئی, حضور بھی خاموش ہو گئے. حضور نے کہا کہ نہ حکم نہیں, تو حکم تو وہی ہے جو آسمانوں سے, کیونکہ بھائی آسمان تم آزاد ہو گئی تمہیں اختیار ہے, رائے دے سکتا ہوں. اگر رائے ہے تو مجھے آدمی پسند نہیں. حضور نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے. حکم کیا حکم ہے؟ تو بریرہ نے کہا کہ حکم ہے تو میں کچھ بھی کیسا بھی آدمی ہوگا نبی کا حکم میرے طرح آنکھوں پر. تو ہمیشہ یاد رکھنا احکامات کا اور جذبات کا ٹکراؤ ہوگا, اس میں جذبات تو کچلے جائیں گے. احکامات کرنا, ایک حکم کا توڑنا, ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں, یعنی ایک حکم کا توڑنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے, اور ایک حکم کا پورا کرنا ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے. ایک حکم کا پورا کرنا, اسے سمجھے ہوئے تھے صحابہ, اس لیے وہ سارے احکامات کو پورا کرتے تھے. خرچ کرنے کا حکم ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں, یہ کہا کہ بیوی بچوں کا حکم ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں, کہ پڑوسی کا حق ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں, کہ شوہر کا حق ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں, کہ کاروبار کا حق ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں. یعنی خرچ کرنے میں اتنا حق لگا. امام ابو حنیفہ جو ہے بہت بڑے تاجر تھے, علماء نے لکھا ہے زبردست تجارت تھی ان کی, اتنا مال تھا ان کے پاس. جس دن ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کا ورثے کے لیے جب پیسے گنے گئے تو اس وقت میں 56 کروڑ روپئے تھے. اس وقت یہ نہیں, اس وقت یہ مصری میں لکھا ہے 56 کروڑ روپئے ان کے مال میں سے جو ہے اس کا ورثہ تقسیم ہوا ہے. جب فقہاء نے ان کا مال دیکھا تو ان کی کپڑے کی تجارت تھی امام ابو حنیفہ کی, لیکن وہ احکامات کے نمبر 1 پر ترتیب بنائی تھی انہوں نے خرچ کرنے کی. رمضان کا مہینہ آتا تو ان کی خرچ کرنے کی ترتیب ہی ہوتی تھی. رمضان کا مہینہ آتا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفہ میں, بصرہ میں, بغداد میں جتنی بھی بیوائیں, جتنے بھی یتیم, جتنے بھی بچے, جتنے بھی علماء, جتنے بھی درزی مقرر تھے, ہر علاقے میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ گرانٹ روڈ پر ایک درزی, یہ ہمارے بلاسی روڈ کہتے ہیں اس کو, بلاسی روڈ پر ایک, مولنڈ میں ایک, بھنڈی بازار میں ایک, گوگاری محلے میں ایک, جوگیشوری میں ایک, ایسے جو وہاں 4-4, 5-5 درزی امام صاحب خود بٹھاتے تھے پہلے چاند سے پہلے رات. اور پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہاں جتنی بیوائیں ہیں, جتنے یتامہ ہیں, جتنے غریب ہیں, جتنے علماء ہیں, سب کے کپڑوں کا جو ناپ لو اور کپڑا میری دکان سے لو, اور پورے رمضان جو ہے تم سیتے رہو, اور جہاں عید کا چاند دکھے تو جس کا جس مکان کا تم ناپ لے کر آئے ہو وہ سارے کے سارے کپڑے جو ہے وہ ان تک پہنچا دو, ان بچوں کے, ان فقہاء کے, ان علماء کے. تو پورے کے پورے بسرا اور اس کا جو بھی پیمنٹ ہو تمہارا سینے کا وہ مجھ سے لے لو, میں دوں گا, کپڑا میری دکان کا. امام صاحب فرماتے کہ خرچ کرنے کی ترتیب تھی, یہ حکم پورا کر رہے ہیں تو یہ حق ہے ان لوگوں کا. تو جب رمضان کا چاند دکھتا تھا تو یہ بیوائیں خوش ہو جاتی تھی, وہ درزی خود پہنچ جاتا تھا. امام صاحب کہتے تھے کہ کوئی تیرے پاس نہ آ دے, یہ کہ میرا ناپ لے گا تم خود جاؤ, اور تمہارے امام صاحب کہتے تھے جانے کے پیسے الگ دوں گا,
جا رہے اس کے پیسے الگ، پھر میری دکان سے تو کپڑا لینے کے لیے آئے گا اس کے پیسے الگ، کپڑا لے کے جائے گا اس کے پیسے الگ، سیے گا اس کے پیسے الگ، پھر ڈلیوری دے گا اس کے پیسے الگ. تو وہ درجی کہتے تھے کہ ہمیں اس مہینے میں اتنا مل جاتا تھا، پورا سال کا ہمارا خرچہ نکل جاتا تھا. یہ خرچ کرنے کی ترتیب تھی امام ابو حنیفہ کی. تب جا کر ان کا یہ مسلک چلا ہے. 200 علماء، 200 فقہا، وہ جو ہے رات کے امام صاحب بٹھاتے تھے، علماء نے لکھا ہے 200 کبھی کبھی 300 ایک مسئلے کے اوپر بحث کرتے تھے. یہ فقہ حنفی جو مستنبط ہوا ہے ساری حدیثوں کو ملا کر گہرائی میں جا کر پھر جو ایک مسئلہ وجود میں لاتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ان فقہا سے کہہ دیا تھا تمہارا سارا خرچہ، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، یہ سارا کا سارا میرے ذمے ہے، میں دوں گا. اچھا بغداد میں کوفہ میں اعلان ہوتا تھا کہ جو بچہ قرآن حافظ ہو جائے گا اس کو میں اتنے پیسے دوں گا، تو بہت حافظ ہوتے تھے. لیکن چلو امام صاحب سے پیسے تو ملیں گے. تو امام صاحب کہتے تھے پیسے کے لیے بھی قرآن تو حفظ کر، کوئی بات نہیں، پیسے کے لیے کر تو صحیح، اللہ تجھے قرآن کا نور بھی دے دے گا. یہ احکامات امام صاحب فرماتے تھے. اسی لیے علماء کہتے تھے جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے تو علماء نے لکھا ہے بصرہ اور کوفہ میں اور بغداد میں بیوائیں بہت روئی ہیں. تو پوچھا تم کیوں روئے ہو؟ امام صاحب کے وہاں سے کپڑے آتے تھے تو دوسری عورتوں نے کہا کہ نہ تم تو بیوائیں تھی، ہمارے تو شوہر ہیں، شوہر ہوتے ہوئے بھی ہم بیوائیں ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم پر بھی خرچ کرتے تھے کہ شوہر ہیں، بچے ہیں، لیکن پھر بھی خرچ کرتے تھے. یہ یاد رکھنا یہ چیزیں. اس لیے 2 باتیں یاد رکھنا. متقی کون ہوگا؟ احکامات اور جذبات کا ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ ٹکراؤ چلتا رہے گا، زندگی میں چلتا رہے گا. حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے، حکم کچھ کہہ رہا ہے، جذبہ کچھ کہہ رہا ہے. یہ کا جذبہ کو چھوڑو، حکم پورا کرو. یہ حکم کا پورا کرنے والا کامیاب ہوگا، یہ متقی ہوگا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر تیری ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا تم اویس سے کروانا. اے علی تیری ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. اور تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ کئی صحابہ تھے، ان کا تم لوگوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت عمر جب عرفات میں پہنچے تو ڈھونڈوایا، بھائی ڈھونڈو کوئی اویس نام کا آدمی ہے حاجی. صحابہ نے کہا کہ کوئی نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہ یہ ہو نہیں سکتا، ہوگا. چنانچہ ایک حاجی صاحب تھے جو پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اور بالکل بوسیدہ حرام اور دعا مانگ رہے تھے. ان کو دعا رکا کر کہا بھی کیا نام ہے؟ یہ کہا اویس. کہاں سے آئے ہو؟ کرنے سے آیا ہوں. یہ کہا ہم بلا رہے ہیں حضرت عمر. لے گئے. حضرت عمر نے پوچھا کیا نام ہے؟ یہ کہا اویس. تو حضرت عمر نے فوراً کہا ماں والے اویس، ماں والے؟ فرمایا ہاں ماں والا. یہ کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، میرے لیے مغفرت کی دعا. تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کہاں؟ میں کہا آپ کب؟ میں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی ہے کہ تیری ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. چنانچہ حضرت اویس سے دعا کرائی، حضرت عمر نے آمین کی. احکامات اور جذبات یاد رکھنا. تو پھر برکتوں کے دروازے اللہ کھولے گا، وعدہ ہے. دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ فرماتے تھے کہ اگر تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر نعمتوں کی بوندا باندی ہوگی اور مرنے کے بعد نعمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی. دنیا میں نعمتوں کی بوندا باندی کہ دنیا میں کیا ہوگا کہ برکت، مال میں برکت، حافظے میں برکت. کیا آپ کی جیب سے نکلا ہوا 2 روپیہ وہ بھی قیمتی ہوگا. جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت حج میں جانا ہے. جنید بغدادی نے 2 دینار نکال کر دے دیے، جا حج کرا. حضرت یہ 2 دینار میں حج کیسے ہوگا؟ میں جا اللہ نے بہت لوگوں کو کرا دیا، تیرا بھی ہو جائے گا. جا باہر نکلا، لبے سڑک جو ہے قافلہ جا رہا تھا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا حج میں جا رہے ہیں.
بھائی حج کا تو میرا بھی ارادہ ہے. یہ نا ایک آدمی تھا ہماری اٹھنے پر بیٹھا ہوا تھا, بیمار ہو گیا, اس کے گاؤں میں اتار دیا, اب جو ہے اس کی سیٹ خالی ہے, بیٹھ جا, سیٹ خالی ہے بیٹھ جا, بٹھا دیا اٹھنے کے بعد. سفر شروع ہوا, ایک منزل پر پہنچے, وہاں جا کر کے کھانا پکانا شروع کیا. تو امیر طعام امیر قافلے کے پاس آیا, بھائی وہ حضرت کے گاؤں سے آدمی آیا ہے, اس سے کتنے پیسہ لینا کھانے کا؟ تو امیر قافلہ نے کہا بھائی ہمارے شیخ ہیں جنید بغدادی, ہمارے شیخ ہیں. اب وہ ہمارے شیخ ہے, شیخ کے گاؤں سے آیا, مہمان ہے ہمارا, کچھ پیسے مت لینا, روٹیاں دینا منگا لینا, سالن پکا رہے, تھوڑا سالن تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا. تو کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینے تک وہ مہمان بن کر چلتا رہا. اس زمانے کا حج جو ہوتا تھا 6 مہینے کا ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں تو ہفتے کا ہوتا ہے نا, ہماری وزٹ کہ چلے گئے ایک ہفتے ایسے واپس آ گئے. اس زمانے میں حج پیدل کرتے تھے. ہمارے ہندوستان میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ حاجیوں کے قافلے سے پھیلا ہے. وہ حاجی جاتے تھے تو یہ ہندو, یہ جتنے بھی برادران ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے, ان کی نمازیں, ان کے قافلے, ان کی دعائیں, پھر وہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے. 3 مہینے جانے کے ہوتے تھے, 3 مہینے آنے کے ہوتے تھے. شعبان سے قافلے روانہ ہونے شروع ہو جاتے تھے. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج, اور کبھی کبھی جو ہے شوال سے روانہ ہو جاتے تھے اور محرم اور سفر میں واپس آتے تھے. پیدل جانا مردوں کا, عورتوں کا, یہ ریل پیل ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کئی قومیں ایسی ہیں کہ آدھی قوم جو ہے مسلمان ہے اور آدھی قوم جو ہے غیر مسلم ہے. وہ حاجی کے قافلے وہاں سے گزرے تو وہ مسلمان ہو گئے, واپسی میں حاجی کے قافلے وہاں سے گزر نہیں سکے تو آدھی قوم مسلمان ہو گئی, آدھی قوم مسلمان نہیں. 6 مہینے تک یہ جو ہے قافلے کے ساتھ رہا. حج بھی ہو گیا, عرفات بھی ہو گیا, مزدلفہ بھی ہو گیا, مدینہ منورہ بھی ہو گیا. واپس لے کر جب آئے تو جہاں سے بٹھایا تھا وہیں اتارا. بھائی شیخ کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اللہ نے حج کرا دیا. یہ واپس آیا, سیدھا شیخ کے دروازے پر آیا, السلام علیکم. تو شیخ نے کہا اللہم اجعل حجک حج مبرور وسعیک سعی مشکور, اللہ تیرا حج کو قبول کرے, تیری سعی کو قبول کرے. میرے 2 دینار واپس دے دے بھائی, میرے 2 دینار دے دے. وہ کھڑا ہوا دیکھنے لگا, کہنے لگا حضرت آپ نے تو ہدیہ دیے تھے مجھے. حضرت نے کہا یہ 2 دینار میں اتنی برکت ہے کہ کئی لوگوں کے حج ہو چکے ہیں, 13 بھی ہو گئے, اور آئندہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حج ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تقوی اختیار کرو تو ہندوستان کے مقدر کو اللہ اچھا کرے گا. آج ہمارے ملکوں کے مقدر خراب ہو چکی ہے ہماری بگڑنے کی وجہ سے, غیر کی وجہ سے نہیں. تو ہی نادا چند کلمیوں پر قناعت کر گیا, ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں, تیرے رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو, رہبر بھی تو, رہرو بھی تو, منزل بھی تو. زمانہ بڑا غور سے سن رہا تھا, کہنے والا کہتا ہے زمانہ بڑا غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. آج ہمارے ملک کی جو مقدر بگڑی ہے وہ ہماری وجہ سے, اس لیے خوب پیدل جماعتوں کی ریل پیل ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہوگی اور خوب صفات کے ساتھ کام کرے گی تو اللہ اس کے مقدر کو اچھا کر دے گا. اس زمین کے مقدر جو بدل جائے گی, برائی سے اچھائی کی طرف آ جائے گی. کہ مکانوں کے مقدر, ہر چیز کی مقدر ہوتی ہے, خالی انسان کے مقدر نہیں ہوتی. کہ تیری تقدیر میں ملک کی مقدر بھی ہوتی ہے, زمین کی تقدیر بھی ہوتی ہے, دکان کی تقدیر بھی ہوتی ہے, مکان کی تقدیر بھی ہوتی ہے. تو اللہ اس ملکوں کے مقدر کو اللہ اچھا کر دے گا کہ چاہے لوگ اچھے آ گئے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان ہے, تقویٰ ہے, تو عصر کے میدان میں یہی ایمان اور تقویٰ نور بن کر سامنے آئے گا.
آج عبدالوہاب مجھے آیت پڑھی آخر میں عبدالوہاب تھا نا آخر میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقول بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم. کیا اے پیارے نبی جی حشر کے میدان میں آپ دیکھو گے کہ جو متقی ہوں گے مرد اور عورتیں ایمان والے ان کا ایمان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض کمزور ایمان والے ہوں گے ان کا ایمان کا نور معمولی ہوگا مدھم لائٹ ہوتی ہے نا تھوڑا سا دکھائی دیا پھر بجھا پھر ٹھہر جائے گا پھر دکھائی دیا پھر بجھا پھر ٹھہر جائے گا پھر دکھائی دیا پھر بجھا پھر ٹھہر جائے گا. اور جو پکے ایمان والے ہوں گے ان کا ایمان کا نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم ان کا نور آگے آگے دائیں دائیں خوب پھیل رہی ہے روشنی ان کے تقوی کی ان کے ایمان کی ان کے نماز کی ان کے روزی کی ان کے خیر خیرات کی. اور اس میں سے آواز آئے گی خوشخبری ہے تمہیں یہ نور ملا ہے خوشخبری ہے تمہارے لیے. اچھا جب یہ نور دیکھیں گے تو جو گنہگار مرد عورتیں ہوں گے وہ بھی حشر کے میدان میں ہوں گے یہ کہیں گے ہمارے سامنے تو اندھیرا ہے لیکن اس کے گھر کے سامنے اجالا ہے چلو اسی کے نور میں چلو. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنوا فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جو اغراض والے ہیں یہاں مشرکین مشرکات کا جملہ اللہ نے نہیں کہا ہے یہ دھیان سے سننا آدمی یہ دھوکہ کھاتا ہے. مشرکین مشرکات کا جملہ نہیں منافقین منافقات یعنی بے دین کہ جن کا ظاہر ایمان تھا اور جن کے باطن کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے. یہاں مشرکین مشرکات کا جملہ نہیں ہے منافقین منافقات کا جملہ ہے. اغراض والے ظاہر کے مسلمان باطن کے کافر. ظاہر میں نام مسلمانوں کا ہے اور آسمانوں کے فہرست میں نام غیروں میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں. یخادعون اللہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے والذین آمنوا مومنین کو بھی دھوکہ دیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پاؤں کاٹ رہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں آنکھیں پھوڑ دے اور بعد میں اللہ سے روشنی مانگے تو بھائی ایک آدمی نے اپنی آنکھیں خود پھوڑی اور پھر کہ اللہ روشنی دے اب کہاں سے ملے گی تو نے تو خود نے پھوڑی ہے. یہ منافق المنافقات ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ دل کے میلے. یوم یقول المنافقون المنافقات یہ زور سے کہیں گے ارے بھائی ذرا ٹھہرو یار تمہاری ہماری دوستی تھی ٹھہرو تمہارے روشنی میں ہم لوگ بھی چلے. تو مومنین کیا کہیں گے یہ روشنی یہاں سے لے کر نہیں آئے ہیں دنیا سے لے کر آئے ہیں ہم یہ دنیا کی روشنی ہے. دنیا میں نماز پڑھتے تھے دنیا میں خیر خیرات کرتے تھے دنیا میں تہجد پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے یہ وہاں کی روشنی ہے. چلو تم جو ہے دنیا میں واپس جاؤ کلر جو وراءکم بھائی جا کے ڈھونڈو ہماری روشنی کو فائدہ نہیں ہوگا تم کو. ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس کی روشنی ہوگی اپنی روشنی میں خود چلے گا اس کی روشنی میں دوسرا نہیں چلے گا. نقتبس من نورکم تھوڑا سا نور لے لے تمہارا بھائی تھوڑا سا تو ان کو کہا جائے گا واپس جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو دادا بیان کر رہے تھے کسی مجمع کے اندر اور مولانا طارق جمیل جو ہے یہ عربوں میں ترجمہ کر رہے تھے اس کا. تو جب وہ دادا نے بیان کیا تو مولانا طارق جمیل اتنا روئے ترجمہ کرتے کرتے کہ ان کو فوراً وہاں سے جو ہے اٹھا لینا پڑا ترجمہ نہیں کر سکے. ایک اجتماع میں ابا نے بیان کیا اور مولانا طارق جمیل عربی کا ترجمہ کر رہے تھے ہچکیاں بن گئی. یہ کہا پتہ نہیں حشر کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کا نور حاصل کرو. کہہ دیا جائے گا کہ تم نور لے کے نہیں آئے ہو جاؤ دنیا میں بتا نہیں سکتا. ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں فضرب بینہم بسور لہ باب. یہ حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کا کلام بیان کر رہا ہوں. فضرب بینہم بسور لہ باب
नेक लोग और ये गुनहगार, इनके दरमियान में दीवार कायम हो जाएगी और दीवार के अंदर भी दरवाजा होगा। बाप कहते दरवाजे को, बसूरुल्लाहु बातिनुहु फीहि रहमा वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। इस तरफ जहां मोमिनीन होंगे वहां अल्लाह की रहमत होगी, और जहां गुनहगार होंगे, मुशरिकीन का जुमला नहीं है, डर यहां है। अगर मुशरिकीन का जुमला होता तो आदमी के जन्म में आता, उनके लिए अल्लाह यहाँ भी मुनाफिक़त का जुमला ला रहे हैं अल्लाह कुरान में। इसीलिए कहते हैं कि कुरान में तदब्बुर करो, कुरान क्या कहता है। कुरान कह रहा है, अल्लाह अर्श से कह रहा है, बातिनुहु फीहि रहमा वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। एक तरफ जो है रहमत होगी जहां नेक होंगे, नेक मर्द औरतें, और जहां गुनहगार होंगे वहां अज़ाब होगा। अब वो दरवाजा खोलेंगे, दीवार आ गई, दरवाजा है तो दरवाजा खोलेंगे, और दरवाजा खोलकर जोर जोर से कहेंगे ये गुनहगार, क्या कहेंगे, युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम। जोर जोर कहेंगे, अरे भाई दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे, अरे मेहंदी वाली मस्जिद में तुम्हारे साथ बयान में नहीं थे, तुम्हारे साथ गश्तों में नहीं थे, तुम्हारे साथ हज में नहीं थे, तुम्हारे साथ दीनी मजलिस में नहीं थे, तुम्हारे साथ फलां मशहूरी में नहीं थे। ये सब में आता है कुरान, अलम नकुम माअकुम, तुम्हारे साथ नहीं थे दुनिया में यार, मजलिसों में थे। तो क्या कहेंगे, हाँ दुनिया में हमारे साथ तो थे, लेकिन तुम्हारे अंदर के रज़ाइल पैदा हो गए जिसे दुनिया वाले नहीं जानते थे, अल्लाह जानता था। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, क्या दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे, कालू बला, ये मोमिन क्या कहेंगे, हाँ हाँ हमारे साथ तो थे, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, फितनों में तुम मुब्तला हो गए। ये फितनों का इब्तिला इतना खतरनाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह जब तू किसी के साथ, किसी कौम के साथ फितने का इरादा करे और मैं उस कौम में हूं, तो अल्लाह फितना आने से पहले तो मुझे मौत दे देना। इज़ा अरदत बिक़ौमिन फितनतन फ़तवफ़नी गैर मफ्तूनी, ये नबी की दुआ है। इज़ा अरदत बिक़ौमिन फितनतन फ़तवफ़नी गैर मफ्तूनी। सही सही हदीस में दुआएं मिलती हैं। हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह तेरे किसी कौम के साथ अगर तेरा फितने का इरादा हो, और जब उस कौम में अगर मैं हूं, तो अल्लाह फितना आने से पहले तो मुझे अपने पास बुला लेना, फितने में मुब्तला मत करना। यह है फतन तुम अनफुसकुम, कि तुम जो फितने में मुब्तला हो गए थे, माल का फितना, औरतों का फितना, लड़ाई का फितना, बदगुमानी का फितना, बद अखलाक़ी का फितना, बदजुबानी का फितना, बदनिगाही का फितना, ये सारे फितने, लोगों की टोह में रहने का फितना, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, ये सारे फितने हैं। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम फितने में मुब्तला हो गए थे, तुम्हें पता नहीं था कि हम फितने में मुब्तला है, शैतान ने धोखा दिया, शैतान के पीछे में चल रहे थे। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फरआहु हसना, शैतान जो है अच्छी अच्छी बातें पेश करता है, आदमी उससे अच्छा समझ, हाँ बहुत अच्छा है, हालांकि वो बुरा होता है। इसीलिए नेक आदमी की सोहबत की जरूरत है। इल्म जो है किताबों से नहीं आता। तुम्हारे जहन में ये है कि किताब पढ़ लो मौलवी बन जाएंगे, आपके जहन में तफसीर पढ़ लो आलिम बन जाऊंगा, ना, किताबें पढ़ो, लेकिन पढ़ो किसी अच्छे आदमी से। उसकी सोहबत में उलमा में लिखा है कि तज़किये के लिए सबसे पहले नेक आदमी की सोहबत का होना जरूरी है। सामने वाला समझाए तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि हमेशा टकराव होगा अहकामात का और जज्बात का, तो मुकद्दम किसको करोगे भाई, अहकामात। तो दीनदार कहेंगे वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम फितने में मुब्तला हो गए थे। एक बीमारी, दूसरी बीमारी तरब्बस्तुम, तुम टोह में लगे रहते थे, किसी अच्छे आदमी पर कोई नामुनासिब हालात आवे कि बीमारी आ जावे, बस तुम टोह में लगे रहो। अल्लाह को मालूम है कि तुम टोह में लगे हो, इंतजार में रहते थे कि इन पर कोई नामुनासिब हालात आवे, कोई आवे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम, फिर तीसरी बीमारी बरतबतुम, शक था तुम्हें, पता नहीं कब्र होगी कि नहीं, पता नहीं मरेंगे कि नहीं, पता नहीं जन्नत है कि नहीं, पता नहीं जहन्नम है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह का हशर का मैदान है कि नहीं, पता नहीं ये मौलवी साहब कहते हैं ऐसा होगा कि नहीं। इसे शक कहते हैं। शक ईमान को खत्म कर देता है। बरतबतुम एक तीसरी बीमारी, और चौथी बीमारी वगर्रतकुमुल अमानी, और उम्मीदें, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, हत्ता जाअ अम्रुल्लाह वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, यहां तक कि अल्लाह का मामला आ गया और धोखा देने वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया, शैतान तुम्हें उचक ले गया।
اس لیے اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اے اللہ جہاں پر بھی تو مجھے رکھ بابرکت رکھ، ایمان والا رکھ، تقوی والا رکھ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزل نہ ہو، اور ایسا ذکر کرنے کی توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو۔ اس کے لیے دلوں کی صفائی، کہ مومن مومنہ جو ہوں گے وہ اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سارے صحابہ موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی ایک آدمی آئے گا، اس کی دعا جو ہے بہت قبول ہوتی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں کہا حضور نے بھائی دیکھنا ابھی ایک آدمی آئے گا تو دیکھنا وہ مستجاب الدعا ہے۔ تو صحابہ حضور کی بات بھی سنتے تھے، ذرا پیچھے بھی سمجھ گئے نا یار کون آتا ہے، دیکھے کون آتا ہے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص اپنا جوتا اٹھا کر داخل ہوئے، تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مستجاب الدعا ہے۔ یاد بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن مجلس لگی، آپ نے فرمایا بھائی ایک آدمی آیا تھا، دیکھنا مستجاب الدعا ہے۔ صحابہ نے کہا بھائی کل تو وہ سعد بن ابی وقاص، آج پتہ نہیں کون ہوگا۔ اب وہ ظاہر بات ہے جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے آدمی تھوڑا انتظار میں رہتا ہے، وہ دیکھنے لگے۔ دوسرے دن کے سعد بن ابی وقاص آئے، ہاں ارے بڑا اونچا آدمی ہے یار۔ اچھا سعد بن ابی وقاص کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، وہ اٹھا کر مجلس میں سے چلے گئے۔ تیسرے دن مجھے نمبر ابھی جب ایک آدمی آیا گا مستجاب الدعا آیا، صحابہ نے دیکھا ارے سعد بن ابی وقاص۔ جب 3 دن ہو گئے تو ایک صحابی تھے نوجوان، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ نوجوان صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور بہت سمجھدار اور بہت ہی زاہد، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور بڑے اونچے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت عبادت کرنے والے، بہت جو ہے روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، یعنی اونچے نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ نوجوان کہ اس قسم کے نوجوان رات کو جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ فرشتے بھی ان کا قرآن سن کر روتے تھے، یہ اس قسم کے لوگوں میں تھے، نوجوان تھے۔ ان کی شادی ہوئی، عمرو ابن عاص سے ان کی شادی کرائی۔ جب ان کی شادی کرائی عمرو ابن عاص نے، اور دلہن ان کی بہت اچھی تھی، خوبصورت، تو ایک ہفتے کے بعد عمرو ابن عاص نے جو پوچھا بہو سے ارے بیٹی وہ عبداللہ کیسا ہے میرا بیٹا؟ تو عمرو ان کی بیوی نے کہا جی حضرت صوام ہے، قوام ہے، دن بھر جو ہے ماشاءاللہ روزے رکھتا ہے، رات بھر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ تہجدیں پڑھتا ہے اور بہت قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا دیندار ہے۔ بس ابا جان کیا کہوں کہ اس نے تو ابھی اپنا برتن کھول کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ برتن کھول کر دیکھا بھی نہیں ہے، یہ اشارہ کر دیا، یعنی ابھی مجھ سے قریب بھی نہیں ہوا ہے یہ کہ برتن کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے، اتنا اللہ والا ہے۔ ارے اگر ابن عاص نے کیا کہا یہ ابھی مجھ سے قریب بھی نہیں ہوا، وہ تو صوام قوام ہے۔ ارے بولا ارے بیٹا تیری شادی کر، ارے مجھے کہا فرصت، میں تو اللہ اللہ کروں، چل حضور کے پاس۔ حضور کے پاس لے گئے اور کہا جی حضرت شادی کرائی ہے تو رات بھر نفلیں پڑتا ہے، اور وہ تو میری بہو نے اشارتاً کہہ دیا کہ اس نے بھی اینا کا جملہ کہتے ہیں، اینا کہتے ہیں برتن کو، کہ اس نے بھی اپنا برتن دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ارے عبداللہ تو عجیب آدمی ہے، بھائی میری سنت ہے تمہارے لیے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کے پاس بھی رہتا ہوں، اللہ کے روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، میری سنت پر چلو، جذبے پر مت چلو، میرے حکم پر چلو، میری ترتیب دیکھو۔ یہ تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ انہوں نے سوچا کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مستجاب الدعا ہے، مستجاب الدعا ہے، تو جا کے دیکھنا چاہیے ان کی نیکی کیا ہے۔ یہ آ گئے سیدھے سعد بن وقاص کے گھر پر، السلام علیکم چچا۔ سعد بن وقاص سے پرانے لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے سعد بن وقاص کی، اور بڑے بڑے مارکوں میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کی دعا تیر بہدف قبول ہوتی تھی، وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے
اے اللہ مجھے یہ چاہیے، ابھی چاہیے، 1 منٹ کے بعد نہیں، ابھی، کل نہیں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، ابھی چاہیے، تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد بن وقاص اور سعید بن زید کی یہ 2 مستجاب الدعا تھے، ایک سعید بن زید اور ایک سعد بن وقاص۔ اس میں زیادہ قصے ملتے ہیں سعد بن وقاص کے کہ تیر بہدف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا تھا جن کی دعا قبول ہوتی ہے، تو عبداللہ ابن عامر ابن عاص کیا سمجھے کہ ان کی کوئی خاص نیکی ہوگی جس کی وجہ سے نبی نے بشارت دی ہے، تو دیکھنا چاہیے کیا کرتے ہیں یہ گھر پر آئے، چچا السلام علیکم، بڑی عمر کے تھے، یہ تو نوجوانوں میں تھے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، سعد بن وقاص یہ حضور کے رشتے میں بھی ہوتا تھے اور بڑی عمر کے تھے، تو کہا چچا میں تمہارے گھر آیا ہوں مہمان بننے کے لیے، تو سعد بن وقاص نے کہا نعم الضیف، نعم الضیف، بہت اچھا، میرے گھر رہو۔ تو پوچھا سعد بن وقاص سے، بھائی مدینہ میں تیرا گھر ہے، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے والد ہیں، سب ہیں، اور تو میرے پاس کیوں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا جی کیا کروں، حضور کی حدیث بیان نہیں کی کہ حضور نے کہا 3 دن سے، یہ میں کیا کروں، گھر والوں سے تھوڑی سی سمجھ گئے نا، تھوڑی سی بول چال ہو گئی ہے، اب میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کے مکان پر یاد ہے، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آ جاؤ آئے تھے کیوں، نیکی دیکھیں کہ دیکھیں کیا نیکی ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے 3 دن تک برابر جو ہے وہ ٹوہ میں لگے رہے، دیکھتے رہے، لیکن کوئی خاص نیکی دکھائی نہیں دی۔ جب 3 سے مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے، ہفتے کی نہیں ہوتی بھائی، اور بندے میں 1 دن کی ہو جائے گا نہیں، اب سمجھو نا، کسی کے یہاں جو ہے پڑا پاتھڑا نہیں کرنے کا کہ چلو بیٹھ گئے، یاد رکھنا۔ ایک مہمان آئے عبداللہ کسی کے پاس، عبداللہ اپنے مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے، اب تم جو بھائی چلے جاؤ، میرا دروازہ بند کر دینا وہاں سے تاکہ کوئی دوسرا نہ آئے، مشغول ہو، تو اتنا نہیں حضرت میں بیٹھا ہوں، اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہوں، بیٹھا ہوں اندر۔ مہمان نوازی ہمارے شریف میں کتنے دن کے بھائی؟ 3 دن۔ اور اگر مکان چھوٹا ہو تو آدمی بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ کہاں رکھیں اس کو، تو 3 دن رہے۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے سعد بن وقاص سے کہا کہ حضرت میں مہمان بن کے آیا تھا، لیکن قصہ یہ کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے تھے ایک آدمی آئے گا مستجاب الدعا ہے، ایک آدمی آئے گا مستجاب الدعا ہے، ایک آدمی آئے گا مستجاب الدعا ہے۔ تو میں نیکی دیکھنے آیا گا، تمہاری کیا نیکی ہے؟ کچھ نیکی تو دکھائی نہیں دی۔ میں رات کو آخر میں 33 دیر کا پڑھ لیتے ہو، باقی لوگ نمازیں پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، تمہاری نیکی کیا ہے؟ سعد بن وقاص نے کہا میری کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے تو میں بھی کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے بتا دوں کہ میرے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سوتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ پاک میرا دل ہر مسلمان عورت کی طرف سے میرا دل صاف ہے، جس نے مجھے ستایا ہو، پریشان کیا ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں دل میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض نہیں رکھتا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اسی لیے ہر مسلمان مرد و عورت کسی بھی طرف سے بھی دل میں بغض نہ رکھے کہ مستجاب الدعا بنے گی۔ اگر سعد بن وقاص کی دعا ایسی قبول ہوتی تھی تیر بہدف، لیکن یاد رکھنا جہاں جھگڑے ہوں گے نا آپس میں، خدا نخواستہ آپس میں جھگڑے ہوئے خاندانوں میں، یہ تو مستجاب الدعا لوگ موجود ہوں گے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس پر قصہ سعد بن وقاص کا ہی سنا تھا۔ سعد بن وقاص ایسے مستجاب الدعا لوگوں میں تھے کہ اللہ پر قسم کھاتے تھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چیز دے، ابھی دے لو۔ حضرت عمر اسی لیے ان کو کسرا قیصر کی طرف بھیجتے تھے، اور حضرت عمر بھی ڈرتے تھے ان سے۔ سعد بن وقاص کی نوجوان لڑکی مدینہ منورہ میں جا رہی تھی، حضرت عمر پیچھے سے آ رہے تھے اور تھوڑی سی پنڈلی دکھائی دے رہی تھی، حضرت عمر نے کوڑا مارا، پنڈلی کیوں دے رہی ہے، ایک کنارے سے چلو۔ تو لڑکی نے کہا میں سعد بن وقاص کی بیٹی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا او بھائی ابا سے مت کہنا، او بیٹے ابا سے مت کہنا، ابا سے مت کہنا، اتنا ڈرتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔
تو سعد بن وقاص آئے مسجد نبوی میں, آپ نے میری بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھو معاف کر دے, فوراً تو میں نے مانگی بھائی مجھ سے چوک ہو گئی, میں تو اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں اور لوگ عورتوں کو کنارے میں چلنا چاہیے. اب وہ جو ہے اس طریقے سے بیچ میں چل رہی تھی کہ ہوا کی وجہ سے جو برقع یا ان کی جو جلباب ہے وہ اوپر ہو رہی تھی, میں نے کہا کنارے سے چلو. اچھا مجھے پتا نہیں تیری بیٹی ہو, بھی معاف کر دینا, کچھ زبان سے کوئی جملہ مت نکالیو. ایسے ہے سعد بن وقاص. لیکن جب گھروں میں لڑائیاں ہوں گی, خدا نہ خواستہ جھگڑے ہوں گے, تو مستجاب الدعا لوگ ہوں گے, ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اس پر ایک قصہ سنا رہا ہوں. سعد بن وقاص مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے, صحابہ بیٹھے ہوئے, ایک نوجوان لڑکا آیا اور لڑکے نے آ کر کیا کہا, حضرت طلحہ کو گالی دی, حضرت زبیر کو گالی دی, حضرت علی کو گالی دی, برا بھلا کہا. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ یار یہ لڑکا ہمارے سامنے بڑوں کو گالی دیتا ہے, طلحہ زبیر علی بڑے لوگ ہیں. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ اس کو خاموش ہو جا, یہ بھلے لوگ ہیں, میرے ان کاموں نے سنا ہے اور اس قبر والے سے سنا ہے, چونکہ ریاض الجنہ اور قبر سے قریب ہے, میں اس قبر والے سے سنا ہے, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, یہ سنا ہے, اس کے لیے تم اب بول. تو اس لڑکے نے کیا کہا, جی آپ نبی تھوڑی ہیں, آپ نبی تھوڑی ہیں, تو خراب لوگ تھے یہ لوگ, پھر گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا خاموش ہو جا, میں مستجاب الدعا ہوں, تیرے لیے میں دعا کروں گا. تو اس جگہ آ گئے, تم نبی تھوڑے ہو یار, جاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے ایسے ٹھہرے. اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, بھرے بھری ہوئی مجلس ریاض الجنہ سب, اور صحابہ سہم رہے ہیں. پھر سعد بن وقاص نے کہا کہ بس میں تیسری مرتبہ کہتا ہوں, اب اگر تم نے گالی دی تو میں تیرے لیے دعا کروں گا. وہ بھی نہ مانا, بولتا رہا. بس سعد بن وقاص سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہلکہ الآن, اے اللہ اسے اسی وقت تباہ برباد کر, اسی وقت ختم کر. اب جب یہ بد دعا کی تو صحابہ گھبرائے. صحابہ کیوں گھبرائے؟ صحابہ اس لیے گھبرائے کہ سب پتہ نہیں دیوار گری گی یا زلزلہ آیا گیا یہاں, یا یہاں سے کوئی, ہر ایک کا اپنا ایک دماغ میں چیز ہوتی ہے. تو صحابہ بکھر چلے گئے, کوئی یہاں گیا, لیکن سارے صحابہ جانتے تھے کہ ان کی دعا تیر بہدف ہے. یہ اللہ پر قسم کھائے, اچھا خدا پر قسم کھاتے تھے. وَأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّ هَنِيًّا لَكَ يَا بَرَاء ابن مالک. 3 صحابہ تھے کہ جو اللہ پر قسم کھاتے تھے. ان میں براء ابن مالک بھی تھے, ان میں سعد بن وقاص بھی تھے, ان میں سعید ابن زید بھی تھے. هَنِيًّا لَكَ يَا بَرَاء ابن مالک لو انت تقسم علی اللہ لا برا, اے براء ابن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تو اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تیری قسم کو پوری کر دے. یہ معاملہ سعد بن وقاص کا تھا, لیکن ان دونوں میں زیادہ ٹاپ پر سعد بن وقاص تھے. یہ تیر بہادر فوراً دعا کی, اللہم اہلکہ الآن, اے اللہ اس کو اسی وقت ختم کر دے, تباہ اور برباد کر دے. تو صحابہ گھبرائے, کوئی یہاں بھاگا, کوئی یہاں بھاگا, کوئی باب السلام. باب السلام جو ہے سب سے پرانا دروازہ ہے. کوئی وہاں بھاگا, کوئی یہاں بھاگا. کسی طریقے سے ساتھ کچھ لوگ دور سے کھڑے کھڑے دیکھنے لگے, کچھ لوگ بیٹھے رہے. تو روایتوں میں آتا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں سے ایک پاگل اتنی یہی بھاگی بھاگی اور باب السلام سے داخل ہوئی, اور لوگوں کے چہرے اور ان کے سر سونگنے لگی. تشم رؤوس الناس, لوگوں کو یہاں تک کہ وہاں پر پہنچی وہ نوجوان کے پاس, اس کا سر سنگا اور اس کا سر پکڑا, اور سر پکڑ کر اسے ایسا زمین پر اس طریقے سے پیٹا اور مارا ہے جیسے دھوبی گاڑ پر کپڑے پیٹ کر دھوتا ہے, زور دے کر, سمجھ گئے نا, زور زور سے زمین پر مارتا ہے. اس طریقے پر دھوبی جس طریقے سے کپڑے دھوتا ہے اس طریقے پر اس کا سر پکڑ کے زمین پر یہ مارا اور وہیں پر ختم ہو گیا. وہ آدمی وہی مر گیا. یہ حدیثوں میں آتا ہے. اس قسم کی دعا ان کی قبول ہوتی تھی. کس کی؟ سعد بن ابی وقاص کی. کہ دعا بھی قبول ہوتی تھی, دعا بھی قبول ہوتی تھی, تیر بہدف. لیکن جب جنگ جمل, جنگ صفین اور یہ آپس کی خانہ جنگیاں ہوئیں اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے, سعد بن وقاص موجود تھے.
काबा भी मौजूद था, मुल्तजम भी मौजूद था और साद बिन वक्कास भी हयात थे, बहुत दुआएं करते थे, ए अल्लाह ये क्या दिन हम देख रहे हैं, इन फितनों को खत्म कर। उनकी दुआ कबूल नहीं होती थी, वो मुस्तजाब दुआ वाली सिफात लड़ाई की वजह से खत्म हो गई। ये लड़ाई इतनी खतरनाक चीज है, घरों में इंतजार, घरों में तो ये लड़ाई इतनी खतरनाक चीज है कि दिन को मुड़ देती है। फितने, आपस की खाना जंगियां, समझ गए ना, आपस में मुसलमान से लड़े। ये मैंने अरबों में बहुत बयान किया, मक्का मदीना में जहां अरब मिले, बड़े अहम हम लोग मिले, मैंने कहा कि ये आपस की खाना जंगियां जो है मुस्तजाब दुआ लोगों की दुआओं को भी कबूल नहीं करवाती, दुआएं रुक जाती हैं। फिर ये हदीस बयान की साद बिन वक्कास भाई। इसके लिए ये मोटी मोटी बात याद रखना। आज का एक ही सबक है, जिंदगी भर टकराव दो बातों का होगा। किसका भाई? अहकामात का और जज्बात का। तो अहकामात नंबर 1 पर रहेंगे, जज्बात नंबर 2 पर रहेंगे। हाँ, अगर अहकामात और जज्बात दोनों का मेल हो जाता है कोई बात नहीं, ये होगा मुत्तकी। बात समझ गए आप? बकिया तफसीर इंशाअल्लाह कल पूरी करेंगे। इमाम अबू हनीफा का खर्च करने की तरतीब और भी थी, इसी दूसरी जुमले में आएगा इंशाअल्लाह। इमाम अबू हनीफा खर्च करते थे ना, एक तरतीब और भी थी। लोग इनके पास कर्ज लेने आते थे, किसी ने 20,000 दिनार लिए, किसी ने 10,000 दिनार लिए, किसी ने 100 दिनार लिए, किसी ने 50,000 दिनार लिए। अब जिसने दिनार लिए हैं, जाहिर बात है जब 1 साल का टाइम दिया, 1.5 साल का टाइम दिया, पैसे वापस देने चाहिए। अब वो पैसा देने के लिए नहीं आता था, या तो गफलत की वजह से, या गरीबी की वजह से, या इस वजह से यार ये तो मालदार है, पैसा है, लेकिन क्यों खामखा बात मतलब होता है, फिर भी आदमी जरा छुपा के रखता है। ऐसे लोग होते थे। इमाम साहब उनको कहते थे कि भाई तू जो है मस्जिद में भी आना तूने छोड़ दिया, और साहब तूने तो जो है यार उधार लिया। भाई ठीक है, तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसों की वजह से ताल्लुकात दोबारा नहीं करते हैं। बहुत खतरनाक है पैसा कि ये ताल्लुकात भी खत्म कर देता है। जब मैंने तुझे माफ कर दिया, बहुत माफ करते हैं अबू हनीफा, तू मस्जिद में आ, ताल्लुकात बाकी रख, पैसों की वजह से ताल्लुकात मत करो, किसी से भी ताल्लुकात पैसों की वजह से खत्म मत करो, लेन देन की वजह से। और क्यों कोई अगर मकरूज है तो उसके पास इतना दबाव मत डालो कि बेचारा वो गली छोड़ कर भाग जावे। वो फोन पर फोन कर रहे हैं, मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, अरे देता है कि नहीं देता, अरे टाइम हो गया, अरे ये हो गया ना। अल्लाह ने आपको जो है माल दिया है तो उसको सहूलत और जो वक्त दिया है आपको, आप यानी साल में नहीं दे सका, अब जो है वो 1.5 साल की मुद्दत मांग रहा है, बढ़ा दो। और अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, माफ कर दो। मैं इनकान अबू उसरत फनज़रत नहीं सारा। और अल्लाह कहते हैं कि आगे आगे लेके चलो, उसको सपोर्ट करो, मान तसद्दक़ू खैरुल लकुम, माफ कर दो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अबू हनीफा कहते थे मैं इस आयत को अमल करता हूं, माफ कर देता हूं। लोगों कहते पैसा है तेरे पास, उसको खुद पकड़ते थे। जब सामने से वो आता मकरूज तो वो कन्ने काट गए, समझ गए, दूसरी गली में। अब हनीफा कहते अरे वो उसको बोला अब्दुल्ला उसको बोला। अभी जरा सबर के मारे आता, देख तूने 20,000 दिनार उधार लिए हैं और तेरा टाइम पूरा हो गया है और तू नजर चुरा कर भाग रहा है, ऐसा मत कर। पैसा है तो दे, पैसा नहीं है मैं गवाह बनाता हूं सबको कि तुझे माफ, ताल्लुकात खत्म मत कर। ये सिफत अपने अंदर पैदा करो। इस पर बकिया तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान करेंगे। और ये तफसीलें इंशाअल्लाह दिखने मोती 10वीं जिल्द के अंदर पढ़ लेना इंशाअल्लाह। जितनी मैंने तफसीलें बयान की ये 10वीं जिल्द में इंशाअल्लाह आएगी। दुआ कर लो।